الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. سبحان اللہ. نصارہ نے جب آپ اپنا عقیدہ ابنیت یعنی عیسیٰ علیہ السلام رب کے بیٹے ہیں اسے ثابت کرنے لگے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوابات سے جب وہ مبہوت ہوئے تو آگے سے انہوں نے کہا آپ بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جو جواب دیا وہ 1000 مسائل کا جواب ہے. قیامت تک آنے والے لوگوں کے ہر معاملے میں رہنمائی فرمانے والا ہے، ہر زاویے میں ہر جانب سے. یعنی جو بھی بندہ اس آیت مبارکہ کو سمجھ لے اور اس پر عمل کر لے نا، وہ کبھی بھی اوٹ پٹانگ کام میں مصروف نہیں ہوگا، کبھی بھی دائیں بائیں کسی کام میں سر نہیں پھنسائے گا. وہ بندہ صرف اسی کام پر چلتا رہے گا، اسی کام کو اپنا کام سمجھے گا جو امام الانبیاء علیہ السلام نے عطا فرمایا اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. بس اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کی 2 طرح کی آیات ہیں، ایک ہیں آیات محکمات، ایک ہیں آیات متشابہات. آیات محکمات اور آیات متشابہات. آیات محکمات جو ہیں وہ ہیں جسے لغت کا جاننے والا، گرامر اسے جاننے والا بندہ اس کے ترجمے تک پہنچ سکتا ہے. عربی ادب سے واقف ہو بندہ وہ اس کے ترجمے تک پہنچ سکتا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھ سکتا ہے. یعنی اس میں کوئی اخفاء نہیں ہوتا، اس میں کوئی اخفاء ابہام والی بات نہیں ہوتی. اس میں جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. اب جو بھی بندہ تھوڑا سا بھی عربی گرامر جاننے والا ہوگا اور تھوڑی ریاضی جاننے والا ہوگا وہ سمجھ جائے گا ایک ہوتا کیا ہے. ایک جو ہے ہمیشہ وہ 2 سے پہلے ہی آتا ہے کہ نہیں، اور 1 سے پہلے کچھ ہوتا نہیں. تو ایک عدد سمجھ گیا بندہ، یعنی تھوڑی سی واقفیت رکھنے والا بندہ جو ہے وہ اس بات کو سمجھ جائے گا کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. اس کے مفہوم میں کسی طرح کا کوئی اخفاء، کوئی اشتباہ، کوئی ایسی بات نہیں. اب وہ آیات کریمہ جو قرآن کریم میں رب تبارک و تعالی نے بیان فرمائی جنہیں ہم آیات متشابہات کہتے ہیں، جیسے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، ابھی ہم نے کل پرسوں پڑھا تھا، تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اور یہ آیات متشابہات ہیں. یہ دیکھیں نا آپ پوری آیت کے نمبر 1 لکھا ہوا ہے، حالانکہ 3 حرف لکھے ہوئے ہیں، یہاں لکھا ہوا پوری آیت ہے. تو مطلب کیا ہے، یہ آیت جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے جس کا معنی اور مفہوم جو ہے ہم پر ظاہر نہیں کیا گیا. یہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف بطور امتحان کے اپنی کتاب میں یہ آیات کریمہ رکھی ہیں، بطور امتحان کے بھی، اور اس لیے بھی جو بندہ اپنے آپ کو بڑا عالم علامہ فہامہ سمجھے تو وہ بھی عاجز آئے کسی نہ کسی بات پر، وہ یہی کہے کہ مولا تو ہی جاننے والا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ نہیں آیا مسئلہ. اب آیات متشابہات کیا ہیں، اس پر میں کچھ تھوڑی سی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہے جی ایک بندے نے چھری اٹھا کے خنجر اٹھا کے کسی کے پیٹ میں گھونپ دیا اور بندے کا پیٹ پھٹ گیا اور مر گیا بندہ. یہ جب بات آپ کے سامنے قصہ بیان کیا آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ چھرا جناب ایسے اس نے مارا ہوگا، اس کے پیٹ میں پیٹ ایسے چاک ہوا ہوگا، ہتھیلیاں باہر آ گئی ہوں گے، بندہ مر گیا ہوگا. یہ چیز سمجھ ہمارے کیوں آئی؟ دو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں.
ایک تو اس کے بیان کے لیے الفاظ، اور نمبر دو اس کا مشاہدہ۔ یہ دو چیزیں جو ہیں ہمیں سمجھ اس لیے آ گئی کہ یہ چیز ہمارے مشاہدے میں ہے۔ ایسا ہوتا رہتا ہے، بندوں کے پیٹ چاک ہوتے رہتے ہیں، لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، معاملات ہوتے رہتے ہیں، تو یہ چیز ہماری سمجھ میں آ گئی۔ بیان کے لیے الفاظ ہیں اور اسے سمجھنے کے لیے مشاہدہ ہے ہمارے سامنے۔ اب متشابہات کی مثال کیا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ بے ایمان جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے آ کے اسے گرز مارتے ہیں۔ فرشتے آ کے کیا کرتے ہیں؟ اسے گرز مارتے ہیں۔ جب گرز مارتے ہیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کریم آقا علیہ السلام نے، وہ پھر بندہ بن جاتا ہے، پورے کے پورا جسم تیار ہو جاتا ہے اس کا، فرشتے پھر مارتے ہیں اسے، وہ پھر سارے کا سارا ریزہ ریزہ اور چورا چورا ہو جاتا ہے۔ اب یہ چیز جو ہے یہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں اس کے اندر آگے گھسنے کی اجازت بھی۔ جتنا بیان ہو گیا آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیا، اتنے پر ایمان لانا ہم پر واجب ہے بس۔ اس کے آگے نہ اسے کھولنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہیں، نہ سمجھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی مشاہدہ ہے۔ سمجھ آ گیا جی مسئلہ؟ اب دوسری مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ جیسے آپ کو کوئی بندہ کہے جی آپ کے علاقے کا چیئرمین ہیں، چیئرمین، جب آپ کے ذہن میں یہ لفظ آیا تو آپ کے لیے اس چیئرمین کے لفظ کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس مشاہدہ بھی ہے اور اسے بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی ہیں۔ فوراً آپ کے ذہن میں کیا آیا کہ جناب ایک کمرہ ہوگا، وہاں چیئر ہوگی، وہاں پہ ایک مین ہوگا، وہ پورے علاقے کا حاکم ہوگا، وہ حکم چلا رہا ہوگا، لوگ اس کا حکم سننے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے، ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے۔ یہی ذہن میں آیا نا، چیئرمین کا لفظ بولتے یہی ذہن میں آیا۔ اب کو بندہ قرآن کریم کی ان آیات کریمہ کو، جن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا، اس پر اتنا ایمان لانا واجب ہے، بس اتنا ایمان لانا فرض ہے۔ مولا جیسے تیری شان ہے تو نے ویسے فرمایا ہے۔ اب نہ ہمارے پاس آگے الفاظ ہیں اس کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے، اور نہ ہمارے مشاہدے میں ایسی شے ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے بیٹھا ہے جیسے بندے بیٹھتے ہیں۔ رب نعوذ باللہ من ذالک، آگے پھر وسوسے اور خیالات آئیں گے، رب بڑا ہوگا یا کرسی بڑی ہوگی رب کی، اگر کرسی بڑی ہے رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس میں سما گیا ہے تو پھر تو کرسی بڑی ہوئی رب تبارک و تعالیٰ سے، پھر نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تجسم یعنی اس کا جسم ماننا لازم آئے گا۔ یہ تو عقیدہ تجسیم ہو گیا جو بندے کو بے ایمان کر دیتا ہے ویسے۔ تو یہ بات جتنا آگے ہم گھستے جائیں گے اتنا اتنا ہمارے ایمان کے لیے خطرناک ثابت ہوتا جائے گا۔ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ تو اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے نہ تو ہمارے پاس الفاظ ہیں اور نہ ہمارے پاس مشاہدہ ہے، تو صرف اتنے تک ہی بندہ رہے جتنے تک ہمیں رہنے کا حکم ہے۔ اب اسی طرح کر کے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، میں کہ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے۔ اب یہ حیران کن بات ہے کہ جہنم بھی ہے، آگ بھی ہے، وہاں درخت بھی ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ باہر سڑک پر امرود کا درخت ہے، آپ کے ذہن میں آ جائے گا بھائی اس کی جڑیں زمین میں ہوں گی، اور زمین آپ کے ذہن میں یہ بات کہ زمین پانی کو قبول کرتی ہے اور اس کی جڑوں تک پانی پہنچاتی ہے، اور سورج جو ہے وہ اس کو شعاعیں ڈالتا ہے، درخت کی بڑھوتری ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی نا۔ اور یہ مشاہدے میں بھی ہے، بیان کے لیے الفاظ بھی ہیں۔ اگر کوئی یہ بیان کر قرآن کریم میں جو بیان کیا فرمایا کہ جہنم کے اندر درخت ہے، تو یہ بات ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، آگ میں درخت ہوگا وہ ہے۔ ہاں یہ تو مشاہدے میں ہے، کسی کی ٹینکی میں درخت ہوگا ہے، پودے اگ نہیں آتے، گھاس اگاتا ہے، بڑے بڑے درخت پھر وہ جناب ٹینکی پھاڑ دیتے ہیں، اپنا خود وجود نیچے تک لے جاتے ہیں۔ اس طرح کے بھی درخت دیکھے، مکان کو پھاڑ دیا انہوں نے۔ تو یہ چیز ہمارے مشاہدے میں ہے، یعنی حیران کن بات ہے کہ پانی کی ٹینکی پر درخت اگایا، یہ حیران کن بات ہے، لیکن چونکہ مشاہدے میں ہے کسی کو سمجھانے میں ہمیں دقت نہیں ہے۔ لیکن جہنم کے اندر آگ میں درخت ہے تو ہمیں اتنا لازم ہے ہم پر کہ ہم ایمان لائیں، ہم ایمان لائیں کہ مولا تو نے کہا ہے تو ہے۔ آگے ہم اس کی توضیح میں نہیں پڑھتے، اس کی وضاحت میں نہیں پڑھتے، جتنا بیان ہو گیا ہو گیا بس، اس کے آگے ہم نہیں جاتے، ایمان ہے ہمارا اس بات۔
اب جیسے سورہ مدثر میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا علیہا 19، فرمایا کہ جہنم میں پورا جہنم جہاں پہ اتنے سارے لوگ کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے جہنم کے اندر، علیہا 19، وہاں پہ صرف 19 فرشتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں؟ 19 فرشتے ہیں، سب کو کنٹرول اور قابو کرنے کے لیے۔ اب یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی نا جی، کافروں میں سے ایک ذلیل بولا، یہ ڈب کہتے ہیں نا اسے، ایک کافر کہنے لگا 10 فرشتے میں پکڑ کے یہاں ڈال لوں گا اور باقی 9 سے تم سب نمٹ لینا۔ یعنی وہ آیا کریمہ جو رب تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، یعنی جس کا معنی تم پر واضح نہیں ہے تو تم مذاق اڑانا شروع کر دو۔ تو یہ چیز ہمارے سامنے تب کھلے گی جب مشاہدے میں آئے گی۔ یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ چیز تب کھلے گی جب مشاہدے میں آئے گی۔ رب تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ 19 فرشتے ہیں، وہ جہنم کے سارے نظام کو سنبھالیں گے۔ تو اب ان کو کھانے کے لیے جو چیزیں دی جائیں گی وہ بھی بیان ہے قرآن میں ہے، پیپ دی جائے گی انہیں پینے کے لیے، تو یہ ساری چیزیں بیان ہوئی نا قرآن میں۔ تو اب یہ چیزیں چونکہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ جتنا بیان ہوا ہے، جتنا قرآن نے بیان کیا، جتنی عقل سامنے وضاحت کی ہے، بندہ اسی پہ جمع رہے، مزید آگے گھسنے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالی نے اس آیا مبارک کے اندر یہی بیان فرمایا کہ اس کے آگے گھسنے والے کون ہیں، ان کے رویے کو بھی رب نے بیان فرمایا، جو اہل حق ہیں ان کے طریقے کو بھی رب نے بیان فرمایا ہے، ان کا منہج کیا ہے رب تبارک و تعالی نے اسے بھی بیان فرمایا۔ میں کہتا ہوں قسم خدا کی، لاکھوں مسائل کا جن مسائل میں آج مولوی الجھے ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں مسائل کا ایک ہی جواب ہے جو رب تبارک و تعالی نے اس آیت مبارک کے اندر بیان فرماتے ہوئے آقا علیہ السلام کو تعلیم فرمایا، حبیب آپ یہ جواب عیسائیوں کو دیں، یہ جواب نصارہ کو دیں آپ۔ وہ کیا ہے جی؟ یہ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا تھا قرآن میں آیا ہے ابن روح اللہ اور کلمت اللہ، آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں ہے، تو یہ بتائیں پھر۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ روح اللہ والی اور کلمت اللہ والی، یہ تو ہے متشابہات میں سے۔ میں حاصل پور میں ایک جگہ جلسہ تھا، وہاں ایک بہت بڑے عالم بیٹھے تھے، ان سے پہلے ایک خطیب نے تقریر کی۔ خطیب نے تقریر کے دوران پتہ کیا فرمایا؟ اس نے کہا کہ اللہ تبارک ونفخت فیہ من روحی، روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی، جب وہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں نے اپنی شان کے مطابق روح پھونکی حضرت آدم علیہ السلام میں تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ اب یہ آیت مبارکہ پڑھ کے ایک مولوی صاحب نے پیروں کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ اکبر رب کی گستاخی کر دی۔ اس نے کہا جی اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کر کے ہاتھ رکھا، جیسے وہ پھونکڑی نہیں ہوتی، پھونک مارتے ہیں تو پہلے منہ پہ لگاتے ہیں تاکہ ہوا جو ہے وہ پھونک دور تک جائے، اس تک پہنچے۔ سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ منہ بھی نہ جلے، تو اس طرح کر کے بھی پھونک مارتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ رب تبارک و تعالی نے اس طرح ہاتھ رکھا، اس طرح ہاتھ رکھ کے پھر پھونک ماری حضرت آدم علیہ السلام میں۔ کہتے دیکھو جی، کہتے ہیں پیروں کے پھونکے کہاں سے ثابت ہوئے؟ انہوں نے کہا یہ تو رب بھی پھونکے مارتا ہے۔ بتائیں یار کیا کرتے ہو تم؟ تو اس مولوی صاحب نے یہ بیان کر دیا۔ اب خدا کے یہ پھونک جو ہے نا، پتہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ پھیپھڑوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اب پھونک کے لیے منہ مارنا پڑے گا، ہونٹ مارنے پڑیں گے، ہیں جی، پھر جناب آپ کو یہ سانس کی نالیاں مارنی پڑیں گی، یہ پھیپھڑے مارنے پڑیں گے، پورا جسم مارنا پڑے گا، پھر خدا مانا کہاں ہے تم نے بھائی؟ وہ پیر کی شان ثابت کرتے کرتے رب کے گستاخ بن بیٹھے ہو۔ وانا وقت کیا مطلب ہے تمہارا؟ اوے رب تبارک و تعالی نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، کوئی شے پوری کائنات کی اس جیسی ہے ہی نہیں، وہ بے مثل و بے مثال ذات ہے رب تبارک و تعالی۔ تو پھر رب تبارک و تعالی کے لیے ایسی مثالیں دینا، ایسی باتیں بیان کرنا کہ رب تعالی نے ایسے ہاتھ رکھا، پھر رب نے پورا زور سے پھونک ماری تو آدم علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے ونفخت فیہ من روحی بھی، یہ آیت مبارکہ اور روح اللہ والی اور کلمت اللہ والی، یہ تو متشابہات میں سے ان کا جتنا معنی تم پر واضح کیا گیا ہے، صرف اس پر ایمان لانا تم پر لازم
جتنا معنی تم پہ واضح کیا گیا ہے صرف اتنے پر ایمان لانا لازم ہے. اور اس کے علاوہ جو آیات محکمات ہیں جن کے معنی واضح ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے فرمایا ان اللہ هو ربی و ربکم، ہو کائنات کے لوگوں میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے، فاعبدوہ تم اسی کی عبادت کرو. بتائیں اس سے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے الہ ہونے کی نفی کی ہے یا نہیں کی؟ اپنے معبود ہونے کی نفی کی ہے یا نہیں کی؟ لم یلد ولم یولد قرآن پاک کی آیات محکمات میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لم یلد، نہ اس کے کوئی بچے ہیں، ولم یولد، نہ خدا تبارک و تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ کسی نے خدا کو جنم دیا ہے. بھئی یہ آیات کریمہ جو آیات محکمات ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو چھوڑ کر ادھر کیوں مرتے ہو؟ جن کا معنی تم پر واضح نہیں ہے، جس کے معنی میں تم پر ابہام رکھا گیا ہے، اخفا رکھا گیا ہے، جن کے معنی کو اور مفاہیم حقیقی جو ہیں ان کے کشف کو، ان کے اسرار کو سوائے رب تبارک و تعالیٰ کوئی نہیں جانتا. تم کیوں سر دیتے پھرتے ہو ان میں؟ اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وہی ہے وہ ذات انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، میں جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جس میں آیات محکمات ہیں، محکم آیتیں، پکی آیتیں. محکم میں نے پکا ویسے کر دیا ہے، محکم کا معنی ہے وہ آیات جس میں کسی طرح کا اشتباہ نہیں ہے، جس کا معنی پکی طور پر واضح طور پر تم پہ کھول دیا گیا ہے، وہ آیات کریمہ. رب تعالی نے فرمایا ہن ام الکتاب، یہی کتاب کی اصل ہیں، ان پر عمل تم پر لازم ہے. وہ آیات متشابہات جن کو صرف اتنا ماننا ضروری ہے جو رب کی مراد ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں بس، اور ان پر نہ عمل کی حاجت، نہ عمل کا حکم، نہ ان میں پڑھنے کا حکم، نہ پڑھنے کی اجازت، بلکہ منع کیا گیا ہے. بلکہ اس کی رب تبارک و تعالی نے صحیح طور پر مذمت بیان فرمائی جو بندہ ان آیات کی طرف اپنے آپ کو پھنساتا ہے. بیان نادر رب نے کی ہیں لیکن منع کیا ہے تم نے ادھر سر نہیں دینا. یہ آیت کریمہ واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ مسلمان ہمیشہ ہر اس کام میں اپنا سر دے گا جو کام اس کے کرنے کا ہوا. کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری آیتیں جو ہیں وہ متشابہ ہیں. وہ کیا ہیں؟ متشابہ ہیں. اب کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو درباروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا مجاور نامراد جاہل پیر، وہ ذلیل ہمیشہ انہی آیات میں سر دیتے ہیں جن آیات کا تعلق آیات متشابہات سے ہے. جن کا تعلق آیات متشابہات کے ساتھ ہے انہی میں سر پھنساتے ہیں، انہی کے متعلق گفتگو کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. وہ آیات کریمہ جو کھلی کھلی رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بیان فرما رہی ہیں ادھر سر نہیں دیں گے. ان کو نہ پڑھیں گے، نہ ان پر عمل کریں گے، نہ لوگوں کو بتائیں گے. وہ جیسے مثال کے طور پر ان جاہل پیروں کا اکثریتی ٹولہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نماز جو ہے نا، نماز یہ صلاۃ کا لفظ ہے. کس کا لفظ ہے؟ صلاۃ کا معنی نماز، اور صلاۃ کا ایک معنی دعا بھی ہے. اور ہم یہاں بیٹھے مریدوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہی مراد ہے معنی. اب بتائیں صلاۃ کا معنی نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، نماز مسجد بنا کے نمازیں آقا علیہ السلام نے اتنا عرصہ تک خود بھی پڑھ کے صحابہ کو بھی پڑھا کے اس کا معنی واضح نہیں کر دیا حضور نے؟ پھر کوئی اس کا معنی اور کھڑا ہو کرے تو بے دینی نہیں؟ کتنا بڑا وہ کراڑ ہے پرلے درجے کا بھائی. اچھا پھر زکوٰۃ کا معنی یہ ذلیل مراد لیتے ہیں، کہتے ہیں زکوٰۃ کا معنی صفائی ستھرائی. تو اس کا معنی پیسے دینا نہیں ہے، اس کا معنی صاف ستھرے بن کے رہو، بس اتنے تک ختم. یہ پوری جماعت ہے، ایک فرقہ ہے پورا جنہیں باطنی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ باطنی کہتے ہیں. باطنی فکر بے دینوں کی جماعت ہے، پکے کافر ہیں، مرتد ہیں، ذلیل ہیں، یہ زندیق ہیں، مومن نہیں ہے. یہ اب کلمہ پڑھنے کا دعویٰ بھی کرے بندہ، کسی حکم قرآنی کو، حکم ربی کو، حکم شرعی کو نہ مانے، نہ انکار کر دے کسی ایک حکم کا، وہ بندہ زندیق ہے. اسلام کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اور ساتھ اسلام کے حکم کو ٹھکرا بھی رہا ہے. ایسا بندہ زندیق ہے، مرتد سے بھی پرلے درجے کا کراڑا ہی. نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ تو اب نعوذ باللہ من ذالک صلاۃ جو نا، صلاۃ اس کا ایک معنی اگر ان کے لیے ہم مزید آسانی کرتے ہیں دعا کرنے میں بھی ذرا دقت ہوتی ہوگی، ظاہری بات ہے، اس کے لیے ایک سوئی چاہیے. صلاۃ لفظ کے دو معنی اور بھی ہیں.
کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی میں بڑا توسع ہے، بہت زیادہ مفاہیم ہیں، بہت زیادہ معنی ہیں۔ صلاۃ کا ایک معنی جو ہے نا وہ تسلیہ سے آگ تاپنا بھی ہے، صلاۃ کا ایک معنی آگ تاپنا بھی ہے، آگ سیکنا۔ تو پھر یہ لوگ دن میں 5 بار آگ سیک لیا کریں وہی کافی ہے، پتہ تو چلے نام مراد یہ بھی مجوسی ہے۔ اور تسلیہ کا ایک معنی جو ہے وہ تحریک الیتین بھی ہے، الیتین کولہے کو کہتے ہیں، اس سے اس طرح حرکت دینا یہ بھی صلاۃ ہے۔ گھر ہی بیٹھ کے چوکنا ہلا دیں تو حکم پورا ہو جائے گا۔ پھر عجیب بد دماغ ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ان کی اصل جگہ سے پھیر کر کے لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا، لوگوں کو بے دینی کی طرف لانا، لوگوں کو ایمان ضائع کرنا اور برباد کرنا سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ یہ جو 2 باتیں میں نے کی ہیں یہ بھی لوگوں کا نظریہ رہا ہے، بے دین لوگ یہی کرتے رہے۔ یہ میں نے کہا یہ نہیں کہ اپنی طرف سے تمہیں دعوت دی ہے کہ آپ اس کام کی طرف لگ جائیں، نہ۔ تو یہ مسئلہ ایک جگہ میں بیان کرنے کے لیے گیا تو وہاں جس نے مجھے بلایا تھا اس کا دادا تھا، وہ بھی نام مراد باطنی تھا۔ وہ کیا تھا؟ باطنی تھا، وہ بھی ذلیل۔ وہ ہر بات میں یہی کہتا تھا اس کا تعلق باطنی کے ساتھ ہے، ہر بات میں۔ ساتھ نہر تھی اور میں بھی سن کے تنگ آ گیا۔ میں نے کہا یار، وہ کہتے جی فلاں جگہ میں گیا وہاں لڑ رہے تھے، کوئی کہتا ہے جی عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں، کوئی کہتا ہے صرف اللہ تعالیٰ خدا ہے۔ میں نے کہا اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ کہتا ہے ایک بندہ کہنے لگا جی حضرت آقا علیہ السلام کے والدین مومن ہیں، ایک کہتا ہے مومن نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ نہ لڑو، اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ میں نے اسے کہا بکواس بند کر، کہیں یہ نہ ہو تجھے نہر میں پھینک دوں، لوگ مجھ سے پوچھے میں بھی کہوں اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ عجیب بد دماغ ہے تو نام مراد۔ ساتھ نہر تھی بہت بڑی، بنتا تھا باطن کے ساتھ تعلق اس مسئلے کا نہیں بنتا تھا۔ عجیب بے دین ہے۔ وہ کہنے لگا میرے پیر جو ہے نا وہ کہتا ہے اپنے فوت ہونے کے 20 سال بعد مجھے خواب میں آئے، بہاڑی کے پیر تھے، انہوں نے مجھے بلایا، میں وہاں گیا، مجھے انہوں نے مٹھائی کا ڈبہ دیا قبر سے۔ میں کہا بڑا مٹھائی فروش ہے تیرا پیر بھائی، مٹھائی کا ڈبہ دیا اس نے، اندر سے مجھے کہتا ہے کہ مفرول بھی دیا، کہتا ہے ہر سال جاتا ہوں مفرول وہی دیتے ہیں مجھے قبر سے۔ تو میں کو نام مراد چوری کر دے کسی پسند ہیں۔ عجیب بد دماغ ہیں، اور ایمان کو اور کفر کو دونوں کو ملا کر کے اسے باطن کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ ایسے بے دین لوگ ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ فَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، فرمایا جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں نجاست داخل ہو گئی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان جن آیتوں کا معنی جو ہے وہ محکم نہیں ہے، جن کا معنی واضح طور پہ بیان نہیں کیا گیا، بلکہ تشابہ ہے ان میں، مشتبہ ہیں، وہ مشتبہ متشابہات میں سے ہیں، مشتبہ نہیں متشابہات میں سے ہیں، یعنی جن کے معنی میں اشتباہ ہے ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ کیوں پڑے رہتے ہیں؟ رب تعالی نے فرمایا کہ ابتغاء الفتنہ، فتنہ تلاش کرنے کے لیے، کوئی نہ کوئی رولا بنائیں، کوئی نہ کوئی نواں فساد کھڑا ہوئے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی کھڑا رہے، بعد میں لوگ مجھے کہیں یہ تو مرجع العلماء ہیں حضور ہمارے، یہ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں یار، بڑے بڑے مسائل میں سر پھنساتے پھرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور میں وابتغاء تاویل، اور جب تاویل کا معنی ہوتا ہے اس کا کوئی معنی دور کا ڈھونڈنا، کہ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے کہہ دیا اتنے تک ٹھہر جا، تو پھر کون ہوتا ہے ڈھونڈنے والا آگے جا کے؟ تو تاویلیں کرنے والا کون ہے؟ وابتغاء تاویل، 2 چیزیں ان کا مقصد ہوتی ہیں۔ ایک مقصد ان کا یہ ہے کہ فرمایا کہ وابتغاء الفتنہ، فتنہ ہو، فساد کھڑا ہو جائے، اور دوسرا فرمایا کہ وابتغاء تاویل، فرمایا کہ وہ تاویل ڈھونڈتے پھرتے ہیں، حالانکہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی تعویل کو سوائے رب کے جانتا ہی کوئی نہیں۔ وہ جو 2 لفظ انہوں نے بولے تھے کلمۃ اللہ اور روح اللہ والے، رب نے فرمایا یہ تو ہیں آیات متشابہات میں سے، اس کا معنی ہے کیا یہ میں جانتا ہوں۔ اور تو کون ہوتا ہے ان آیتوں کو لے کر کے یہ ثابت کرنے والا عیسیٰ علیہ السلام رب کے بیٹے ہیں؟ تو کون ہوتا ہے یہ 2 لفظ لے کر کے، 2 جملے لے کر کے، 2 کلمات لے کر کے یہ ثابت کرنے والا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ الہ ہیں، الوہیت جو ہے وہ آپ کو حاصل ہے، الوہیت کے استحقاق رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا؟ بتائیں بھائی رب تبارک و تعالی نے کیسے جواب دیا انہیں؟ اس سے ثابت یہ ہوا جو تمہارے مقصد کا کام ہے صرف وہ کرو۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا،
اس نے آ کر اسی طرح کی بات کی صحابہ کے بارے میں، وہ جی حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ قربان جائیں حضرت عمر بن عبدالعزیز پر، آپ نے کیا جواب دیا؟ اور میں دیکھ یار خدا کا شکر ہے ہم اس دور میں نہیں تھے جب صحابہ کا معاملہ ہوا، اب رب تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے ہاتھوں کو، ظاہری بات ہے اگر ہم اس دور میں ہوتے یا مولا علی کے ساتھ ہوتے یا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہوتے، کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتے، کسی کے ساتھ مل کر تلوار چلاتے، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہوتے تو بھی صحابہ پر چلتی، مولا علی کے ساتھ ہوتے تو بھی حضرت امیر معاویہ وہ بھی صحابی ہیں ان پر چلتی، ادھر بھی صحابہ کھڑے تھے ان پر تلوار چلتی۔ تو میں جب رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو بچا لیا ہے ان کے خون سے، تو زبان اپنی کیوں نہیں روکتے ہو تم؟ بات ختم نہیں کر دی آپ نے یار؟ آج بتائیں سارے ملا پیر جو ہیں اسی مسئلے کو لے کے لڑ رہے ہیں، وہ جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا ہے۔ باغ فتح کا ہر مولوی رونا رو رہا ہے، باغ فتح جی باغ فتح جی، تو مسجد اقصیٰ پوری یہودی چھین گئے، کوئی پتہ نہیں کسی کو، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، کسی کو فکر ہی نہیں۔ اس وقت حرمین شریفین، حرمین مقدسین پر حکومت کس کی ہے وہ سب کو پتہ ہے، اس کی سرحدوں پر امریکی فوج کھڑی ہے سب کو پتہ ہے، یہاں نہیں بولتے۔ باغ فتح بھی، باغ فتح پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، باغ فتح پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا اب جس قوم سے ناراض ہو نا انہیں ایسے کاموں میں پھنساتا ہے، ایسے کاموں میں پھنساتا ہے۔ آج الجھ رہے ہیں مولوی، وہ جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو وضو تھا یا نہیں تھا ان کا، بتائیں یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ عجیب بد دماغ ہو یار آپ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو پینے کے لیے پانی تھا یا نہیں تھا، ایسی باتوں میں الجھ رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفاع خلافت کے لیے گئے ہیں، یزید جیسا بدکار بندہ جو ہے وہ براجمان تھا اس پر، اسے ہٹانے کے لیے آپ گئے، صرف کلمہ جہاد بلند کرنے کے لیے، کلمہ حق بلند کرنے کے لیے اس کی طرف نہیں آتے مرتے، کہ انہیں پتا اگر یہ بات کریں گے کہ امام حسین اس لیے گئے تو پھر تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ اس نے 10 محرم کو اپنے آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اس نے کھانا پینا شروع کر دیا، دونوں ہی موج میں، نہ اسے کچھ کرنا پڑے نہ اسے کچھ کرنا پڑے، ہے یا نہیں ایسا؟ تو یہ منہج اسلام کا نہیں ہے۔ قربان جائیں یار، بتائیں محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے کلمۃ اللہ اور روح اللہ قرآن میں پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا؟ پڑھا تھا نا، قرآن میں کلمۃ اللہ بھی پڑھا ہے اور روح اللہ بھی پڑھا ہے، دونوں پڑھ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو بھی اشتباہ ہوا ہے، ان کے بھی ذہن میں آیا یار عیسائی کہتے ہیں عیسی علیہ السلام رب کے بیٹے ہیں، تو یہاں کلمۃ اللہ کہا جا رہا، روح اللہ رب کی روح ہیں، روح جان کو کہتے ہیں نا، بندہ اپنے بیٹے کو بیٹی کو اپنی جان کہتا نہیں کہتا، تو روح اللہ کا لفظ آیا ہے۔ لیکن قربان جائیں جن کے دلوں میں ایمان بھرا ہوا تھا، جنہیں فکر تھی آخرت کی، وہ تو تلواریں لے کے دین کے غلبے کے لیے نکل پڑے، وہ تو ان معاملات میں نہیں پھنسے، ان معاملات میں نہیں الجھے محبوب علیہ السلام کے صحابہ۔ اللہ اکبر، حد نہیں ہو گئی یار، آج مولوی انہی باتوں میں لے کے ڈوبے ہوئے ہیں، وہ جناب یہ کیوں تو وہ کیوں، فلانا کیوں تو ڈھمکانا کیوں، بڑے سے بڑا مولوی بھی فضول کاموں میں پڑا ہوا، ایسے باتوں کو جوابات دے رہے ہیں انٹرنیٹ پہ آ کے، کھانس کے دیں گے جواب اوپر سے۔ سمجھ سے بالا تر بات ہے، کرنے والے کام کیا ہیں ان میں مبتلا نہیں ہوں گے، مبتلا ہی ہونا نہیں، انہوں نے شوق سے تھوڑا کرتے ہیں۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، والراسخون فی العلم، یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو الا اللہ پر آگے میم ہے نا، الا اللہ کے بعد جو میم ہے، یہ علماء میں اس میں اختلاف ہے۔ علماء فرماتے ہیں، بعض علماء کے نزدیک یہاں پر میم یہ وقف لازم کی نشانی ہے، اور دوسرے علماء جو ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ یہاں پر وقف لازم نہیں ہے، یہاں وقف جائز ہے، کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو ٹھیک نہیں۔ اب میں مسئلہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں لا الہ الا اللہ میں لا الہ پر وقف کرنے کا، یہاں فرمایا کہ اگر لا الہ الا ما یعلم تاویلہ الا اللہ، یہاں پر وقف لازم ہو، کیا ہو؟ وقف لازم ہو، تو پھر معنی یہ بنے گا اس آیتوں کا معنی صرف رب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی جانتا نہیں۔ والراسخون فی العلم، جو علم میں پکے ہیں وہ کون ہے؟ وہ بات بعد کی ہے، اس کا تعلق پھر آگے ہوگا، پیچھے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، یعنی راسخون جو پکے علم والے ہیں وہ بھی نہیں جانتے اسے، صرف رب جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے اس کے حبیب کریم علیہ السلام جانتے ہیں۔ یہ وقف لازم کی صورت میں اس کا معنی بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اور جو پکے علم والے ہیں اس کا تعلق پھر آگے ہوگا اگلے الفاظ کے ساتھ، پیچھے نہیں ہوگا۔
جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو آیات متشابہات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا علم مجھے بھی عطا فرمایا، کیونکہ میں بھی راسخین فی العلم میں سے ہوں۔ میں بھی کن میں سے ہوں؟ راسخین فی العلم میں سے ہوں۔ اب دیکھیں ذرا، اگر یہاں پہ وقف لازم نہ مانا جائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیان کردہ مذہب کے مطابق، اور یہاں پہ وقف جائز مانا جائے کہ جائز ہے، رک جائیں، رکیں نہ رکیں، تو پھر اس کا معنی کیا بنے گا؟ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، فرمایا کہ ان آیات کریمہ جو آیات متشابہات ہیں ان کی اصل تعویل، تفسیر، توضیح، تشریح کو صرف اللہ جانتا ہے اور پکے علم والے جانتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ راسخین فی العلم جنہیں علم میں رسوخ حاصل ہے وہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی نے یہ ہو گیا مانا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیان کردہ مذہب کے مطابق۔ اب دیکھیں جی اس آیت مبارکہ کا تعلق آگے کیا بنتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ اہل علم کا منہج ہے، جو علم میں راسخ ہے نا ان کا منہج ہے۔ بڑا مولوی ہو، بڑے جبے والا، بڑے کبے والا ہو اور فضول معاملات میں پھنسا ہوا، وہ راسخ فی العلم نہیں ہے، راسخ فی العلم نہیں ہے۔ راسخ فی العلم کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ متشابہ کاموں میں نہیں پڑتا، وہ متشابہات میں نہیں پڑتا، وہ صرف انہی باتوں کی طرف متوجہ رہتا ہے، انہی کاموں کی طرف متوجہ رہتا ہے جن کاموں کے کرنے کا حکم خدا تبارک و تعالی نے اور اس کے حبیب نے عطا فرمایا ہے۔ بس یہ دیکھیں جی، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا راسخین فی العلم جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں آمنا بے، ہم ایمان لائے ہیں اس پر، بس جو بھی معنی ہے، جو بھی مفہوم ہے، جو توضیح ہے، جو تشریح ہے، جو بھی رب تبارک و تعالیٰ کی مراد ہے، جو اس کا مقصد ہے، جو مقصود ہے اس کا بیان کرنے کا، ہم اس پر ایمان لائے، بس جیسا بھی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے عرش پر استوا فرمایا، ہم نے کہا مولا جیسے تیری شان ہے۔ رب نے قرآن میں فرمایا کہ رب تبارک و ید اللہ، رب کا ہاتھ ہے، ہم نے کہا مولا جیسے تیری شان ہے۔ ہم نے ذہن نہیں دوڑایا کہ ہاتھ کا مطلب انگلیاں ہوتی ہیں، گوشت ہوتا ہے، پوست ہوتا ہے، ہڈیاں ہوتی ہیں، اوپر بال ہوتے ہیں، تو یہ ہاتھ ہوتا ہے، یہ مانا تو جسم مان لیا، یہ ہاتھ مانا کلائی مان لی، کلائی مانی یہ بازو مان لیا، یہ پوری باں ہاتھ مان لیا، بازو مان لیا، یہ مانتے ہوئے جناب پھر کیا ہوا؟ یہ کندھے مان لیے، پورا جسم مان لیا۔ نہ میں کہ جو راسخ فی العلم ہے وہ یہ نہیں کہتا، وہ یہ کہتا مولا تیری شان ہے، دست قدرت تیرا، تو نے کہا ید اللہ، رب کا ہاتھ۔ ہم علماء نے یہ بیان کیا جو ثابت بھی ہے۔ اب ان آیات سے جو آیات محکمات ہیں ان سے مانا کچھ وضاحت ہوتی تھی، اس کی کچھ توضیح ہوتی تھی، کچھ اشارہ ہوتا تھا، تو مانا اس کا علماء نے بیان کیا یہاں ہاتھ سے مراد، جیسے ہم کہتے ہیں نا تو نے پھر میرا ہاتھ نہیں دیکھا، تو آگے سے کہے مجھے پتا یار 5 انگلیاں تیری بھی، ہاں ہر 5 انگلی میں، ہر انگلی میں 3 جناب اس طرح کر کے یہ پورے ہیں، تو ہاتھ دیکھنے سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہاتھ نہیں دیکھا تو نے، ہاتھ مراد نہیں ہوتی، وہاں مراد طاقت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ طاقت ہوتی ہے۔ تو فرمایا جہاں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کی بات کی ہے نا، وہاں مراد رب تبارک و تعالیٰ کی قوت اور اس کی قدرت ہے۔ کیا مراد ہے؟ بس اتنا آگے مانا، ہم اسی پر چپ ہیں۔ ہم نے کہا مولا ٹھیک ہے، اب اس کے آگے سر پھنسانے کی ضرورت ہے نہیں ہے، آگے گھسنے کی اجازت ہے نہیں ہے۔ جناب ہاتھ مانے، انگلیاں مانے، پورے مانے، ناخن مانے، سارا کچھ مانے، پھر جسم مان لیا تم نے، خدا کیا مانا بھائی؟ نہ، رب تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ آگے دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہل علم کی جو راسخ فی العلم ہے ان کی شان بیان فرمائی، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں مولا ہم ایمان لائے اس پر، کل من عند ربنا، وہ چاہے الرحمن العرش استویٰ ہو، چاہے جناب وہ کلمت اللہ ہو، ید اللہ ہو، یکشف عن ساق ہو، جتنی بھی آیات کریمہ اس طرح کی آیات متشابہات ہیں حروف مقطعات کی صورت میں، مولا آمنا بہ، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، کل من عند ربنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، ہمارا ذہن وہاں تک پہنچے نہ پہنچے، ہمیں کسی چیز کی تکلیف نہیں ہے، بس یہ ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں بس۔ اللہ اکبر۔ اور آگے رب تبارک و تعالی نے کیا ان کی شان بیان فرمائی اہل علم کی، جو کرنے والے کام میں لگے رہتے ہیں، نہ کرنے والے کاموں میں نہیں گھستے۔ رب نے فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، ہاں ان باتوں سے نصیحت عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں، بے عقل اور قودن احمق جو ہیں وہ دوسری چیزوں میں گھستے پھرتے ہیں، عقل والے جو ہیں جو راستہ صاف واضح بین ہو اسی پر چلتے ہیں، صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، وہ ان کاموں میں سر نہیں دیتے اپنا۔ اللہ اکبر۔ پھر رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ جو اہل
اہل علم ہیں جنہیں رب تبارک و تعالی نے رسوخ فی العلم عطا فرمایا ہے، یہ بھی سمجھتے ہیں مولا ہدایت صرف تیری عطا سے ہے، اس بات عطا فرما ہمیں تثبیت عطا فرما جی ہدایت پر، ہدایت تو نے دی ہے اب ہمیں ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا بھی کرتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، اپنے علم پہ مان نہیں کرتے، فخر نہیں کرتے، اپنے علم پر غرور نہیں کرتے، اپنا سر جناب اس طرح اکڑاتے نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہتے ہیں ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت سے نہ پھیرنا، ہدایت تو نے دی ہے اسی ہدایت پر رکھنا، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ رحمت یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں یہاں تثبیت علی الہدایت کی دعا ہے، یعنی مولا ہمیں ہدایت دی ہے تو نے اس پر ثابت بھی رکھ ہمیں ہیں، انک انت الوہاب، مولا تو بہت عطا فرمانے والا ہے تو ہمیں بھی عطا فرمانا ہی ہے، ہمیں ہدایت پہ بھی رکھ، تثبیت عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو سارے لوگوں کو اس دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔